تو میں جناب عظیم مبلغ اسلام مفتی شہر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جناب مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب جی الحمدللہ. تو میری گزارش ہے کہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائیں اور عشق رسول اور عشق اولیاء میں ڈوبی ہوئی گفتگو ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، میں اور آپ آج جس نشست میں حاضر ہیں اس میں جو عنوان ہے وہی ہمارا گول ہے. پہلا عنوان اس کا یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا عنوان اس کا ہے عرس مبارک ہے قدوۃ الاولیاء زینت الاصفیاء پیر قائم علی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ. آج کی اس نشست کے روح رواں صاحب صدر محقق عصر مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ قبلہ مفتی رضا المصطفیٰ ظریف القادری دامت برکاتہم القدسیہ ہیں. میرے لیے یہ اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ ایک طالب علم کو استاذ کے سامنے سبق سنانا بہت مشکل ہوتا ہے. پاویں بندہ پکا کے ہی آیا ہوئے، استاذ کے سامنے باہر کیف مشکل ہوتا ہے. تو دعا کی غرض سے میں چند کلمات گوش گزار کروں گا. آج کی اس نشست کے میزبان میرے ممدوح جناب محترم پیکر اخلاص محمد ریاض صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ممدوح ڈاکٹر محمد افضل حیدری صاحب، شیخ محمد نیاز صاحب اور وہ تمام رفقا جو یہاں موجود ہیں. جو پہلا عنوان ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سرکل میں رہتے ہوئے ہم اس کے تھوڑا سا ڈکشنری مین کی طرف چلتے ہیں. میلاد کا مین اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں اور گرامیٹیکلی عربی لغت میں دیکھا جائے تو یہ اس میں ظرف ہے، زمان یا مکان دونوں کے معنی لیے جا سکتے ہیں، جس کا سمپل مین یہ بنتا ہے کہ ولادت کی وقت یا ولادت کی جگہ. اور جب اس کی اضافت ہو جاتی ہے نبی کی طرف، اور نبی پر بھی جو یہاں نبی ہیں وہ بھی خاص ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس مرکب کا ترجمہ یوں بن جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا ولادت کی جگہ کا تذکرہ کرنا. اسی وجہ سے اگر اسی عنوان پہ فوکس کیا جائے تو یہاں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی تو یہ
کہ ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میریکلز ہوئے، جو معجزات ہوئے، انہیں اس انداز سے بیان کرنا کہ جو صاحب ایمان ہے اس کے ایمان کو جلا ملے، اور اگر جو ایمان والا نہیں اس تک جب ہمارے نبی کی ولادت کا اس شان سے تذکرہ پہنچے تو اس کے دل میں نبی پر ایمان کی رغبت بڑھ جائے اور پیدا ہو جائے۔ اور سیکنڈلی، اسے ٹرم کے طور پر بھی ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس نبی کے توسل سے ہم پر رحمتیں نازل فرمائیں اور ہمیں اس نبی کی غلامی کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اہل اصطلاح اس پر مزید بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عرفی اور اصطلاحی معنی جہاں مجتمع ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو بھی چیز امت کو میسر آ رہی ہے اور آتی رہے گی اس میں سے کسی کا تذکرہ کر دینا وہ میلاد ہے۔ یہیں سے ہمیں کہ ہمارا اس کے پرپس کیا ہے، کیا مقاصد ہیں کہ آپ میلاد النبی اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کومیموریٹ کرتے ہیں اور اتنا مطلب پیک پہ جا کے آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیوں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جہان میں بھی ہمیں اسی پہ ناز ہے اور اس جہان میں بھی ہمیں اسی پر ناز ہوگا۔ اب اس کے ہائر آبجیکٹس کیا ہیں، بڑے بڑے مقاصد کیا ہیں، تو وہ اسی موضوع سے ہمارے سامنے آ گئے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس انداز میں بیان کرنا کہ محبت کا داعیہ جنم لے، اور جب وہ محبت کا داعیہ جنم لے تو پھر عمل کو ایک مہمیز لگے، ٹھوکر لگے، اور انسان بے عملی کی زندگی سے عمل کی زندگی میں یوں داخل ہو جائے کہ میرا نبی تو میرے لیے راتوں کو روتا رہا ہے، تو کیا میں نے بھی کبھی اپنے نبی کے لیے کچھ کیا ہے؟ یہ اس کا الٹیمیٹ گول ہے جو ہمیں باہر کیف اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے چیزیں اچیو تب ہی ہوتی ہیں کہ جب انسان ان کو گول بنا کے ان پہ فوکس کرتا ہے۔ میلاد شریف ہم لوگ خاص طور پہ کرتے ہیں، میں آپ جو چمکتے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ یہ میلاد شریف لوگ اس پر پھر دلیلیں بھی طلب کرتے ہیں، قرآن سے دلیل لائیں، حدیث سے دلیل لائیں، فلاں سے دلیل لائیں، فلاں سے دلیل لائیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم میلاد بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، بس۔ ہاں، آپ کی تسلی کے لیے آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ میلاد شریف کی کومیموریشن یہ اہل سنت کا شعار ہے، سائن ہے، علامت ہے۔ اور آپ شعار یہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ شعار اہل سنت میں ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کومیموریٹ کرنا۔ تو شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کام کو دیکھ لیا جائے، اس علامت کو دیکھ لیا جائے تو پھر سوال کرنے کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ سپوز یو آر آن روڈ، آپ ایک سڑک کے اوپر ہیں اور اشارے لگے ہوئے ہیں، پہلے ریڈ آتا ہے تو آپ بریک لگا لیتے ہیں، یلو ہوتا ہے تو نو یو آر ریڈی، اب آپ تیار ہو جاتے ہیں، اور جب سبز آتا ہے تو گو ہیڈ مل جاتا ہے اور انسان نکل پڑتا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا کیوں نکلے ہو، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یہ سائن ہے نکلنے کا، نکلو۔ تو یہ اہل سنت کا سائن ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لہٰذا جب یہ کمیموریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کون ہے، بلکہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیوانوں کی محفل لگی ہوئی ہے، یہاں عشاق بیٹھے ہوئے ہیں، نبی سے پیار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ریشنلزم کے جو دائیان ہیں، عقل پرست ہیں، تعقل پسند جو لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی یہ اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی شناخت تب تک باقی رہتی ہے جب اس کی ثقافت اور کلچر باقی رہے۔ اگر آپ کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس کی ثقافت کو اس سے چھین لیجئے، کلچر کو اس سے چھین لیجئے۔ وہ جو اقبال نے اس پہلو پر تھوڑی سی بات کی تو بڑے سادہ سے جملوں میں بات کی، اس نے کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور دے کر عرب کو فرنگی تخیلات۔ اس کا تخیل تو یہ ہے کہ اس کے قلب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، اس کے تصورات میں نقش تصویر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس کا عمل اس کی غلامی پر دلالت کرتا ہوا چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا کریکٹر اتنا کلیئر ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر غلام اتنا با عمل ہے تو آقے کی عمل کی کیفیات کیا ہوں گی، اور عمل کا رنگ اس کے چہرے پہ اتنا نکھرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ محمد کا غلام اتنا سونا ہے تو خود صاحب محمد کتنے سونے ہوں گے۔ یہ چلتا پھرتا اسلام کی ایک عملی تصویر اور عملی نمونہ ہوتا ہے۔ تو اس پہلو پر ہمیں اقبال نے توجہ دلائی اور کہا دے کر عرب کو فرنگی تخیلات، حجاز و یمن سے نکال دو۔ فزیکلی نہیں نکالنا، وہ کہتا ہے کک آؤٹ کرنا چاہتے ہو تو سمپل سی بات ہے کہ عرب میں ہی رہنے دو، بس ان کے کانسیپٹ چینج کر دو، ان کی دلوں کا قبلہ بدل دو، ان کے نگاہوں کی حیا چھین لو۔ پھر اقبال نے ٹھوکر لگائی، جب چھینی نا تو کہا یہ ہو جانا ہے، اے تہی ذوق و شوق و سوز و درد۔ اس نے کہا ارے تو خالی ہو گیا ذوق سے بھی، شوق سے بھی، سوز سے بھی، درد سے بھی۔ می شناسی اسر ماں مارا زما چے کرد، اور دیکھ تو صحیح زمانے نے تیرے ساتھ ہاتھ کیا کیا ہے۔ می شناسی پہچان، اسر ماں مارا زما چے کرد، ہوا کیا ہوا اقبال؟ اسر ماں مارا از ماں بیگانہ کرد۔ اس نے کہا اس نے تجھے پہچان ہی نہیں رہنے دی، تیری ویلیو کیا ہے، تیرا سٹینڈرڈ کیا ہے، تیری کیفیات یہ تھی تو کسی چیز پر قسم اٹھا لیتا تھا، رب اس قسم کو پورا فرماتا تھا۔ تیرا مقام اور مرتبہ یہ تھا فرشتے تجھے سلام پیش کرنے آتے، تجھے اپنی ویلیو، سٹینڈرڈ، مقام، مرتبہ، درجہ بلا دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اسر ماں مارا زما بیگانہ کرد۔ بات یہ تھی کہ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جمال کا جو نقشہ تیرے دل و دماغ میں تھا وہ کھینچ لیا۔ آج اگر ہم اپنے زوال کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب، کرائسس بڑے آتے ہیں، لیکن جو ایمان کا کرائسس ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا کرائسس ہوتے ہیں۔ اور ایمان کا کرائسس تب آتا ہے کہ جس پر بندہ ایمان رکھتا ہے صاحب ایمان کی محبت سینے سے نکل جائے۔ تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا ایک سائن ہے، اور اس سائن پر جو ریشنلز ان کا ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں ثقافت اور کلچر اگر کسی قوم کا ختم کر دیں گے تو وہ قوم مٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ کچھ ڈے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو اسی طرح کمیموریٹ کرتے ہیں، انہیں کلچر ڈے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یار اگر ثقافت کا شعار نہیں چھوڑا جا سکتا، چھوٹ گیا تو شناخت ختم ہو جائے گی، تو جو ایمان کا شعار ہو اسے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ میلاد ہمارے ایمان کا شعار ہے، سائن ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں میلاد منانا ہم نہ چھوڑیں گے، چونکہ یہ ہمارا سائن ہے۔
اگر یہ ہم سے چھوٹ گیا، یہ علامت ہماری ختم ہو گئی، تو بتائیں اگر عشق رسالت مآب کی علامت ہمارے پاس نہ رہی تو کیا رہے گا؟ قیامت کے دن یہی علامت کام آنی ہے. پوچھا جائے گا تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو، تو وہاں سب سے اعلیٰ وہی ہوگا جو کہے گا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اعزاز اسی کو. لہٰذا اسے آج بھی سنبھالنا چاہیے اور کل بھی سنبھالنے کی کوشش، کل سنبھال کر اسے وہاں تک لے جانا چاہیے. دوسرا کہ ہم میلاد شریف میں کرتے کیا ہیں. ہم نے عنوان ہی میں اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرتے ہیں، اور خوشی اس پیک پہ جا کے کرتے ہیں کہ ہم اسے عید سے تعبیر کر دیتے ہیں. عید مین خوشی ہے نا، تو جب خوشی پیک پہ جاتی ہے تو اسے عید قرار دے دیا جاتا ہے. لہٰذا ہم اسے عید سے تعبیر کرتے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری واقعتاً ہی خوشی کا باعث ہے کہ نہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری واقعتاً خوشی اور مسرت کا باعث ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے. تو جناب جب یہ باعث خوشی ہے تو قرآن و سنت کے دلائل چھوڑیے، عقل بھی یہی کہتی ہے خوشی کے وقت خوشی کی جاتی ہے. تو جناب خوشی کا وقت ہے، ہم خوشی کرتے ہیں. اہل عرب نے پھر اس پر بات کی. وہ کہتے ہیں من لم یفرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیعالج قلبہ فإنہ مرید الجفا او جفا. وہ کہتے ہیں کہ جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی نہیں نہ ہوتی، اسے اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے، اسے کوئی بے وفائی کی بیماری لگی ہوئی ہے. اور دوسری جگہ انہوں نے اسے تھوڑا سے اور انداز میں ذکر کیا. انہوں نے کہا من لم یفرح بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یرا فرحا عبدا، کہ جس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لم یرا لم یفرح بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یا نسبت پر خوشی نہیں ہوتی، نہ اس دنیا میں خوش ہو سکتا ہے، نہ عالم برزخ میں خوش ہو سکتا ہے، نہ قیامت میں خوش ہو سکتا ہے. خوشی اسی کا مقدر ہوتا ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم بچے بچے کو یہ سکھاتے ہیں خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، یہ ہمارا موٹو ہوتا ہے. یہاں ہم صرف اتنی سی بات آ کے کرتے ہیں کہ بتائیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہ کریں تو پھر اور کیا کریں. چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یہ تھا ہمارا ایک وہ تمیدی مقدمہ جس میں ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہمارا ٹاپک تھا اور یہ جو عنوان تھا اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کیا. نیکسٹ کہ اس میں خوشی ہوتی ہے، تو خوشی تو عید الفطر میں بھی ہوتی ہے، خوشی تو عید الاضحیٰ میں بھی ہوتی ہے. وہ کچھ اور لوگ ہیں ان کو چونکہ بس انہی دو میں ہوتی ہے اور کہیں میں نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور کوئی عید ہے ہی نہیں ہے. عید الفطر میں ویری سیریسلی فطرانہ ملتا ہے نا تو خوش ہوتے ہیں. عید الاضحیٰ میں چمڑا ملتا ہے، بہت خوشی ہے. اس عید پہ کچھ نہیں ملتا تو وہ ذرا پریشان ہوتے ہیں. اور ہمیں اسی عید کی وجہ سے سب کچھ ملتا ہے. حکیم الامت نے بات کی، انہوں نے کہا زمانے بھر کا ہے قاعدہ، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو جن کا کھا رہے ہیں گیت انہی کے گا رہے ہیں. اس نے کہا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ بنی رہے گی. تو اس وجہ سے ہم اسے مطلب پوری پیک پہ کمیموریٹ کرتے ہیں. اور اس دفعہ وہ بھی مسئلہ نہیں رہنا دوسری تیسری والا، چونکہ اس دفعہ آ بھی جمعے کو رہی ہے اور جمعہ ہے بھی عید کا دن، عید اور عید والا رولا ہی مک جانا ہے. اچھا آپ کیا کرتے ہیں ان عیدوں میں
آپ اتنا فوکس نہیں کرتے. یقین کریں کہ ان عیدوں میں ہم سے کچھ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم عید الفطر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈیز جو ہیں یہ مطلب کوئی آوارگی کے دن ہیں, غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. عید الاضحیٰ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس میں ہر شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا تو تعریف کر رہا ہوتا ہے یا رسول اللہ کی تعریف سن رہا ہوتا ہے. بس سادہ سی بات ہے. وہ اس آس میں بیٹھا ہوتا ہے, سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی یہ جو دل ہمارا گھر ہے نا, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. وہ عشق کی خیرات کا طالب بن کے کبھی کسی کے سامنے بیٹھتا ہے, کبھی کسی در پہ جاتا ہے, کبھی کسی جگہ جاتا ہے, کبھی قرآن کھولتا ہے, کبھی رسول اللہ کا فرمان کھولتا ہے. تو جب یہ چیزیں کھولتا ہے تو اس کے سامنے تین چیزیں آتی ہیں کہ وہاں یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر, اعضائے بدنیہ پر جو انوار و تجلیات الہی برستے ہیں ان کی جھلک نظر آتی ہے. انوار و تجلیات الہیہ جب بدن مصطفی پر وہ پڑھتے ہیں تو جو جھلک پیدا ہوتی ہے, جو عشق کی حرارت کا باعث بنتی ہیں, اس کو عربی والے شمائل سے تعبیر کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی آپ نے مورل ویلیوز کے لیے جو سٹینڈرز مقرر کیے, ان کی جب بات ہوتی ہے تو اسے خصوصی طور پہ سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی بات ہوتی ہے, معجزات کی بات ہوتی ہے, تو اسے فضائل سے تعبیر کیا جاتا ہے. مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیموریشن کے یہی تین موضوع ہوں گے. وہاں یا تو فضائل بیان کیے جا رہے ہوں گے, یا سیرت بیان کی جا رہی ہوگی, اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بیان کیا جاتا ہے. ہم ادھر سے آتے ہیں شمائل سے. ہم تھوڑا سا اس موضوع کو لے کے جائیں گے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. شمائل, سیرت اور فضائل, ان سے آپ کا الٹیمیٹ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ ان تینوں چیزوں سے آپ اچیو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس نبی کی محبت کا ہم دم بڑھتے ہیں اس کی محبت سینے میں کوٹ کوٹ کے آ جائے, بڑھ جائے. اب اس بڑھنے کے لیے سبب اول اور محرک اول اور سری ترین جو راستہ ہے وہ جمال مصطفی کا تذکرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار و تجلیات جو اللہ تعالیٰ آپ کے چہرہ انور پر ڈالتا ہے, آپ کے اعضائے ہائے بدنیہ پر ڈالتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ آپس میں مکالمہ کرتے اور ایک دوسرے کو کہتے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کے راستوں میں کھڑے ہو جاتے, جس نے مصطفیٰ کریم کے چہرہ انور کو نہیں تکا تھا تو اسے روکتے اور پوچھتے کہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا؟ وہ کہتا نہیں دیکھا. فرمایا ٹھہر جا, گنبد خضرا میں حاضری بعد میں دینا, ذرا دل کے آئینے میں تصویر یار تو بنا. کہتا کیسے بناؤں؟ عرض کرتے الا اصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھہر میں تصویر یار کھینچتا ہوں, تو آنکھ بند کر لے. وہ پھر حضور کے چشم ہائے مبارک کی بات کرتے, وہ حضور کے رخسار ہائے مبارک کی بات کرتے, وہ حضور کی زلف عنبری کی بات کرتے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارک کی بات کرتے, وہ وحی کے نزول کی بات کرتے, نزول کے بعد ٹھہراؤ کی بات کرتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی بات کرتے, ڈھال کی بات کرتے. وہ بات کرتے چلے جاتے. وہ کہنے والا سننے والا اپنی کیفیات میں اتنا مستغرق ہو جاتا. اب جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا تو اسپرچولیزم کے ایکسپرٹیز کہتے ہیں کہ اب مقام یہ ہوتا, پہلے تو وہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول رہا تھا, اتنا سن لیا کہ اب وہ دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنا پڑتی ہیں اور کچھ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بند کرنا, کیونکہ دل کے آئینے میں بن گئی تصویر یار
اب ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی. یہ ان کا. اور ہمارا بھی فوکس اسی بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال حسن آرا کے تذکرے کریں کہ سننے والا اس کی تخیلات کے اندر اس کی ڈائریکشن اگر وہ ڈی ٹریک ہو گیا ہے, اس کے کنسیپٹ بدل چکے ہیں, اس نے آئیڈیل کسی اور کو بنا لیا ہے, تو اسے واپس بلایا جائے اور اسے کہا جائے جس جہت سے بھی دیکھو باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں, حسن کو جدھر مرضی سے جمع کرو, سارے حسن کی خیرات اگر کہیں سے بٹ رہی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات. اچھا, اگر آپ کو یقین نہ آئے تو تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں. یہ بات جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خیرات امت کی طرف منتقل کی. یہ تخیلاتی بات نہیں. چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکا اور تکنے کے بعد یہ تخیل ٹرانسفر کیا. اور صوفیاء کے ہاں آج ہم نے چونکہ داتا صاحب علیہ رحمہ کا بھی اس اشتہار میں نام ہے, تو داتا صاحب علیہ رحمہ سے کسی نے فیض کے متعلقہ پوچھا کہ یہ فیض کیا ہے, تو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کی اپنی فیلنگ ہے نا, آپ اس لیول پہ آ جائیں کہ ان فیلنگز کو سامنے والے کے دل میں ٹرانسفر کر دیں تو یہ فیض ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دوسرے میں منتقل کر دیں تو یہ فیض ہے. تو اس تناظر میں اگر حضرت حسان بن ثابت کے اشعار کو پڑھیں تو حسان نے جو کچھ اپنے سینے میں وہ بھانبڑ مچایا ہوا تھا نا, وہ منتقل کرنا چاہے تو وہ یہ الفاظ لے آئے. اب وہ الفاظ کیا ہے؟ چہرہ مصطفیٰ کو تک رہے ہیں, قیامت تک آنے والوں کو اس حسن مصطفیٰ کی خیرات دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. ارے سننے والوں سنو, میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں, میری آنکھ نے مصطفیٰ کریم جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. عالم تخیلات بھی ساتھ تھے, عقل بھی آئی. حضرت اقبال کہتے ہیں جہاں عشق دوڑتا ہے عقل پیچھے آتی ہے, ٹھوکر لگانے کی کوشش کرتی ہے. میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی جب مصطفیٰ کریم کی ذات کی باری آئے تو کہا بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دے اور عشق کی پرواز پہ چل اور عالم تصورات میں چلا جا. حضرت حسان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تک رہے ہیں اور تکتے تکتے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. عقل آئی, سوال کیا, تو نے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے کسی اور نے تو دیکھا ہو نا. تو حسان نے قلم توڑے, کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. کوئی دیکھ کیسے سکتا ہے, کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں. اور یہ حسان کے تخیلات نہیں, کل قیامت کے دن میدان لگنا ہے اور اقبال بھی آنا ہے, اعلی حضرت بھی آنے ہیں اور حسان بھی آنے ہیں. جب سب کو سب کچھ میسر آ جانا ہے تو پھر جو آخری مقام ہے, اقبال کہتے ہیں اس مقام تک لے جانے سے پہلے مجھے کھڑا کیا جائے گا. اقبال کہتے ہیں مجھے کھڑا کیا جائے گا اور مجھے کیا کہا جائے گا کہ تو بول. تو اقبال کہتے ہیں میں بولوں گا کی محمد سے وفاتوں نے, چل کی محمد سے وفاتوں نے, چل کی محمد سے وفاتوں نے. اب پھر مقام محمود آئے گا اور اس مقام محمود پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. تعریف کرنے والے تعریفیں کریں گے, جنہیں اج تعریف نہیں سیکھی اودن سمن بکمن امیون ہو جائے گا. ہم اسی وجہ سے آج تعریف سکھانا چاہتے ہیں. حضرت حسان آئیں گے, ساری افراد کائنات وہاں موجود ہوں گے اور اب رخ مصطفیٰ کو تکا جا رہا ہوگا. حسان کہیں گے بتاؤ نہ, دیکھو اور بتاؤ میں نے سچ کہا کہ نہ کہا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. لوگ کہتے ہیں ولادت کا تذکرہ کہاں ہے؟ بھئی اس پہ تھوڑا غور تو کرو. کبھی اساتذہ کے پاس بیٹھو, آپ مفتی صاحب کے پاس آئیں, آپ کو بتائیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ, آپ سے زیادہ جمیل, سپرلیٹو ڈگری, آپ سے زیادہ حسین. اور بس اوقات یہ سپرلیٹو ڈگری یہ مبالغہ کے لیے استعمال ہوتی, اتنا مبالغہ جس کے اوپر کوئی مبالغہ نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ. حضور
آپ سے زیادہ جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اور یہ لام تالید کا مادہ ہے واو لام اور دال, اور اسی واو لام دال سے آپ آج میلاد کی محفل کر رہے ہیں. تو بتائیں میلاد کا تذکرہ بارگاہ رسالت مآب میں ہوا کہ نہ ہوا؟ صرف میلاد ظاہری کا نہیں ہوا, خلقت کا بھی ہوا. کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْب. کہا دیکھو بتاؤ, خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْب کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. لگتا یوں ہی ہے یہ محبوب جانے اور محبوب کو تخلیق کرنے والا جانے. بس اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ اسپرچولیزم کے ایکسپرٹی اس کا ترجمہ نہیں کرتے, یہ متشابہات میں سے ہے. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو یہ وہ جلوہ ہے, یہ وہ کیفیات ہیں جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری ایک تصوراتی دنیا مجھے اور آپ کو دے کے گئے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ میرے آپ کے عشق کو حرارت میسر آئے گی, اور یہی حرارت شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے بعد ہمارا مطلوب و مقصود ہوتی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ مامو جان آپ نے بڑا طویل عرصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنا ہے, تو مامو جان ہمیں بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور جمال کی کیفیات سے ذرا آگاہ کیجئے, بیان کیجئے. حضرت حسن, امام حسن راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام, حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء, ان کی بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ آپ کا وقت زیادہ گزرا ہے, آپ بیان کریں گے تو تصویر یار پہلے سے زیادہ پختہ ہو جائے گی. صحابہ تابعین کو جمع کرتے تھے, اور جمع کرنے کے بعد کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق پختہ کرو. پوچھتے وہ کیسے ہوگا؟ کہا بیٹھو, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, تم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, ہم سے سنو, اور اندر عشق بھانبر مچے گا. کم از کم ظاہری آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتے, دیکھنے کی تڑپ تو پیدا ہو جائے گی. ہماری ماں اسی وجہ سے ہمیں لوڑی دیتی تھی, وہ یہ تڑپ پیدا کرتی تھی. آج کی یہ نشست, یہ لوڑی ہے, یہ تڑپ پیدا کر رہی ہے کہ جناب آج اس دنیا میں نہیں تو کل قبر میں کیفیت کیا ہوگی. قبر میں گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اب وہ فرشتے کہیں گے ما کنت تقول, کیا کہتا ہے؟ تو اس کا تو عشق مچلے گا. اس نے کہا جو سنتا ہوں وہی کہوں گا. بریلی والے کی زبان میں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا رخ زیبا کہوں تجھے, اور تیرے تو وصف ہے اے بے تناہی سے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا ہوگا, اس کو پھر میری آواز آئے گی, اور میری آواز اسے کیا کہے گی, چپ کر میرے علی, جا نہیں ہو بولن دی. یہ کیفیات کب ہوں گی کہ جب ہمیں لوڑی یہ مل رہی, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے اور کھلے آنکھ صلی علیہ. اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ شمائل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بھی بیان کیا, سیرت کو بھی بیان کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ فضائل کو بھی بیان کیا. اور ویری انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 2 حصوں کو قرآن پاک نے ذکر کیا, اور وہ پہلی جو حصہ ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کا, اور اعلان نبوت کے بعد کا, پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد کا. اعلان نبوت سے ہجرت اور ہجرت سے بعد کا سارا, یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز یہاں محفوظ کر لی گئی ہے. انہی میں سے ایک تذکرہ کر کے ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عشق کو حرارت جو ملتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور بدن پر پڑنے والے انوار کے تذکرے سے میسر آتی ہے. اور قرآن پاک نے اس تذکرے کو کیا. آپ قرآن مجید فرقان حمید کو کبھی سے اینگل سے پڑھتے ہیں؟
والضحا، یہ تو چہرہ مصطفیٰ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور بعض نے تو کہا یہ جمال مصطفیٰ کی قسم ہے، چاج سے مراد جمال مصطفی ہے۔ واللیل اذا سجا، یہ کنایا اشارہ ہے اس زلف عنبری کا جب وہ رخسار پہ آتی ہے۔ یا ایھا المدثر کیا ہے، یا ایھا المزمل کیا ہے، یہ اشارے اور کنائے ہیں، ذرا توجہ کرو ادھر، شمائل ہے سارے، بدنی اعضائے مصطفی کی طرف دیکھو، اور جب ان اعضائے بدنیہ پر افسردگی چھاتی ہے ان کیفیات کو بھی دیکھو، اور اپنے اندر عشق کی اس حرارت کو جنم دو کہ پروردگار عالم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو اپنی شان کے مطابق بیان فرماتا ہے تو وہ شمائل کی دو کیفیات ہیں، ایک ان پر جمال آتا ہے اور ایک ان پر کبھی وہ دیکھ پن آتا ہے، تھوڑی سی تنگی محسوس کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گرانی ہوتی ہے، اس گرانی کے کئی اسباب ہوتے ہیں، کبیدہ خاطری ہے، اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی رک گئی۔ جب وحی رکی، تھوڑا لینتھی ہو گیا مسئلہ، تو کچھ لوگوں نے کہا وحی رک گئی ہے، افسردہ افسردہ لگتے ہیں، لگتا ہے ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ پروردگار عالم نے پھر کہا ذرا دیکھو تو صحیح جمال مصطفی، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ یہ کیا ہوا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال میں مست ہو کر تم اس سوال کا جواب خود ہی تلاش کرو، اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کا فلسفہ، اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کی عطا کردہ تھیری، یا قرآن مجید فرقان حمید کے عطا کردہ یہی شمائل کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشستوں میں منتقل کیا جاتا ہے، اور یہ اولیاء خصوصی طور پہ کرتے ہیں، وہ پیر قائم علی شاہ صاحب ہوں یا بزرگ ہوں۔ حضرت سلطان باہو کا بھی ذکر تھا تو میں ان کی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سلطان باہو یہ سلطان العارفین ہے، اور جو اسپرچوزم کی ایکسپرٹیز ہیں خود داتا صاحب علیہ رحمٰن نے بلکہ کشف المحجوب میں لکھا کہ پہلا سلطان العارفین یعنی سلطنت عرفان کا سلطان اول وہ حضرت بایزید بستامی ہے، اور سلطنت عرفان کا جو سلطان ثانی ہے وہ حضرت شیخ احمد رفاعی ہیں، اور تیسرے سلطان باہو یہ حضرت سلطان باہو۔ تو یہ جمال، یہ اولیاء، ان کی رنگ اور کیفیات کیا ہوتی، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کٹی ہوئی امت کا رشتہ اپنے نبی سے جوڑتے ہیں۔ یہ الٹیمیٹ گول ہوتا ہے اولیاء کا۔ ان کی نشستوں میں بیٹھ کے باہر آپ کا خیال کچھ اور تھا، لیکن اب ایک طویل عرصہ سے آپ بیٹھے ہیں، بتائیں آپ کے خیال میں کیا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، جمال مصطفی آ رہا ہے۔ یہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے تذکروں پر مجتمع ہونے والوں کی کیفیات ہے، تو جو ان کی موجودگی اور صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کی کیفیات کیا ہوگی؟ وہ کیفیت کیا؟ حضرت سلطان باہو آپ ہل چلاتے تھے، تو ہل چلا رہے تھے تو چلاتے چلاتے کچھ ہندو آ گئے، اور ہندو آ کے کہنے لگے اسی احمد پور جانا ہے۔ آپ نے فرمایا جانا ہے کہ پنچا دواں، وخا دواں کہ پنچا دواں؟ تو انہوں نے کہا ارے بابا جی مذاق پہ کر دینے، انہوں نے کہا پنچا دیو۔ تو آپ نے فرمایا بند کرو آنکھیں۔ آنکھیں بند ہوئی تو کھلی، رستے کے سارے حجابات ہٹائے۔ یہ شیخ کا اور یہ اہل اللہ کا کام ہوتا ہے، وہ دنیا لطیف میں بندے کو لے جاتے ہیں، یہ کثافتیں ساری، مٹیریلزم سارا ہٹا دیتے ہیں، اور جب ہٹا تو سامنے گنبد خضرا پہ نگاہ پڑی، وہ کہنے لگے یہ تو وہ احمد پور نہیں ہے جدھر ہم نے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم تو بس اسی احمد پور کو جانتے ہیں۔ بریلی والے آئے اور انہوں نے کہا بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ۔